بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا دوسرا باب ہے، جملہ اسمیہ، سبق نمبر 5 ہے، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ یہاں سے اس کتاب کا باب اول شروع ہو رہا ہے۔ حضرت نے اس باب میں جو پہلا ہے جملہ اسمیہ، یعنی وہ تمام احادیث ذکر کی ہیں جن کا آغاز اسم کے ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو جملہ اسمیہ کہا جاتا ہے۔ پہلی حدیث ہے جو ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ حدیث بہت مختصر سی ہے، الفاظ مختصر ہیں لیکن معانی اور مفاہیم اس کے بہت زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلے آپ اس کی لغوی صرفی تحقیق دیکھ لیں، پھر ہم انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ پہلا اس میں لفظ ہے الدین۔ الدین کا معنی ہے ملت، مذہب، اس کی جمع آتی ہے ادیان۔ مراد ہے یہاں پر دین اسلام۔ اور آگے ہے النصیحہ۔ النصیحہ یہ اس میں مصدر ہے، خیر خواہی کرنا یہ اس کا معنی ہے، جمع اس کی آتی ہے نصائح، اور اس کا ایک معنی خالص بھی کیا گیا ہے، اسی سے ہے توبۃ النصوح، یعنی خالص توبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں اسی معنی کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ یہ تو ہو گیا اس کا لغوی صرفی معنی۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ نصیحت اور خیر خواہی یہ افضل ترین عمل ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث تمام تر دین کا خلاصہ ہے، یعنی دین کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ نصیحت یہاں پہ لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے، اس کا ایک معنی اخلاص بھی آتا ہے کہ دین اخلاص کا نام ہے۔ اخلاص ہوگا تو تمام تر عبادت ہوگی، اخلاص نہیں ہے تو تمام کی تمام عبادات یہ مردود ہیں۔ بعض حضرات خاص طور پہ علامہ ابن دقیق العید رحمہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح علامہ خطابی نے یہ بھی کہا ہے کہ نصیحت کے معنی ادا کرنے کے لیے کلام عرب میں کوئی لفظ نہیں ہے جس سے اس کا مکمل طور پر معنی ادا کیا جا سکے، لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ عرف میں نصیحت اس کو کہتے ہیں خلوص اور محبت کے ساتھ کسی کو کوئی خیر کی بات بتائے، تو اردو میں اس کا قریب ترین ترجمہ وہ خیر خواہی ہی کیا جا سکتا ہے۔ مطلب تمام قسم کی خیر خواہی یہ دین کے اندر داخل ہے۔ کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ کسی کو دھوکہ نہ دیں، یہ بھی خیر خواہی ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرے، بڑوں کا ادب کرے، چغلی نہ کرے، غیبت نہ سنے، غیبت نہ کرے، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ خیر خواہی کے اندر داخل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے کہ مختصر الفاظ کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرنی چاہیے، اپنی مفاد کے لیے دوسروں کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ یہ چیز وہ ہے جس کی آج کل کے دور کے اندر مسلمانوں میں بہت زیادہ یہ کمی ہے۔ حدیث کی تخریج انشاءاللہ آپ کو نیچے اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی بہت آسان ہے، دو اسم ہیں، ایک مبتدا ہے اور دوسرا خبر ہے۔ الدین مبتدا، النصیحہ اس کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔